السلام علیکم۔ میرا نام محمد طارق ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے اجتماعی نظام کی۔ دین اسلام میں جتنے بھی فرض ہیں، عمل ہیں یا عبادتیں ہیں، وہ سبھی کے سبھی مسلمانوں کی اجتماعیت سے جڑی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ فرض نماز، ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے تاکہ لوگ طے شدہ وقت پر مسجدوں میں اکٹھا ہوں اور تمام مسلمان جو ہیں ایک امام کے پیچھے نماز ادا کریں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، کوئی سی بھی زبان بولنے والے ہوں یا کسی بھی نسل کے ہوں، سب کے سب ایک طے شدہ وقت میں مسجدوں میں جاتے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ امام کے پیچھے اس کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے ہمیں سب سے زیادہ جو چیز ملتی ہے وہ ہے ڈسپلن۔ اس کے پیچھے ایک ریزن صاحب ہے، یہ کہ امام جو ہے وہ ایک ہمارا لیڈر ہے اور اس کو ہم کو فالو کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو وہ عمل نماز میں کرتا ہے اسی کو ہم کو فالو کرتے ہوئے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ عبادت ایسی ہے جس سے مسلمانوں میں ایک تو ڈسپلن دکھتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایکوالٹی دکھتی ہے۔ ایکوالٹی کیسے دکھتی ہے؟ ایکوالٹی ایسے دکھتی ہے کہ وہاں پر مسجد میں چاہے کوئی غریب ہو یا کوئی امیر ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کسی بھی مسجد میں کہ کسی غریب کو پیچھے کر دیا جائے اور امیر کو آگے کر دیا جائے۔ وہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی طرح فرض روزہ بھی ایسا عمل ہے جو اس میں اجتماعیت صاف نظر آتی ہے۔ مسلمان ایک ماہ اس میں روزہ رکھتے ہیں اور طے شدہ ٹائم پر اللہ کے حکم سے روزہ کے ٹائم پر وہ روزہ رکھتے ہیں اور طے شدہ ٹائم پر روزہ کھولتے ہیں۔ یہ روزے کا جو عمل ہے، رمضانوں کا جو عمل ہے، وہ روٹیشنل سرکل میں چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ روزے دار مستقل ہر سال ایک ہی مہینے روزے رکھ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ہر سیزن میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، کبھی سردی میں رکھتے ہیں، کبھی بارش میں رکھتے ہیں، کبھی گرمیوں میں رکھتے ہیں۔ اس سے اسلام کا سائنٹیفک اس کے پیچھے ریزن بھی نظر آتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز سے یہ بھی دکھتا ہے کہ اللہ کا حکم جب آتا ہے تو مسلمان بھوکا رہتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی پیسے والا ہو، چاہے اس کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، کتنا ہی کھانے کی اچھے سے اچھی اشیاء ہو، مگر رمضان کے وقت جب روزے کا ٹائم آتا ہے روزے رکھنے کا، تو مسلمان کتنا ہی پیسے والا ہو وہ اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھتا ہے، طے شدہ ٹائم پر روزہ کھولتا ہے۔ اور اس کے سامنے کھانے کی کتنی ہی اچھی نعمتیں آ جائیں، مگر جب روزے کا کھولنے کا وقت ہوتا ہے تبھی وہ روزہ کھولتا ہے۔ اس کے پیچھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ وہ ٹریننگ کیسی دی جا رہی ہے؟ اس ٹریننگ سے ہمیں صبر ملتا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کی پابندی کرنا اور اللہ کے حکم پر ایمان لانے کا ایک ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح جب حج کا موقع آتا ہے، حج بھی ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ پہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں گلوبلی پورے مسلمان ایک وقت پر ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی یاد حمد و ثنا میں پورا ٹائم اپنا اسپینڈ کرتے ہیں، اور اس میں بھی امت مسلمہ کی اجتماعیت نظر آتی ہے۔ چاہے کوئی کالا ہو، غریب ہو، امیر ہو، غریب ہو، چاہے کوئی عرب ہو یا عجم ہو، سب کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک پرٹیکولر ٹائم پر ایک جگہ پر اکٹھا ہونا ہے، اور جو اللہ نے روزے کے ارکان، حج کے ارکان بتائے ہیں، ان ارکان کے مطابق ہی اس کو وہ ارکان ادا کرنا ہے۔ چاہے کتنا ہی پیسے والا آدمی ہو، لیکن اس کو 2 چادریں ہی اپنے اوپر لپیٹنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ عمل کرنا ہے۔ اس عبادت کے پیچھے ہمیں دنیا کو ایک میسج دیا جاتا ہے کہ اسلام کے جھنڈے کے تلے تمام مسلمان، وہ چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، وہ اسلام کے جھنڈے کے سائے کے تلے اکٹھا ہو گئے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ اسلام میں جو اجتماعیت کا عمل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اس رول کو سمجھنا چاہیے۔ ساری دنیا کے سامنے ایک حساب سے دیکھا جائے تو اجتماعی عمل سے ہمیں یہ دکھانے کا موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے خاطر ہم تمام کام چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر 5 وقت کا جو ایک ٹائم آتا ہے اس میں ہمیں ایک حساب سے اپنی پاور دکھانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ ہماری اجتماعیت یہ دکھاتی ہے دنیا کو کہ ہم کیا کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، لیکن جب اللہ کے
مؤذن کی اذان کی آواز جب ہمارے کانوں میں آئے گی تو ہم اس کے لیے تمام کام چھوڑ کر ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اجتماعیت کا عمل امت مسلمہ کی طاقت دکھاتا ہے۔ اس طاقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے سوچ سمجھ کر اس طرح کے عمل ہم کو کرنے کے لیے حکم دیے ہیں، جس سے کہ ہم اپنی طاقت دکھائیں، اسلام کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہم دکھائیں دنیا کو کہ یہ ہم ایک ایسی ہماری قوم ہے جو ایک کلمے کے لیے ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے، ایک کلمے پر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اجتماعیت کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کو ہر کام میں، صرف عبادت کی بات نہیں ہے، ہر کام میں اجتماعیت دکھانا چاہیے، کیونکہ جتنے ہم آرگنائز ہوئیں گے اتنے ہی ہمارے اندر طاقت آئے گی، اور تمام دنیا کے لوگ اس طاقت کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس اجتماعیت کو توڑا جائے۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اسی طرح اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کے ہر فرض کام میں ہم آگے سے آگے رہ کر اجتماعیت کے ساتھ وہ عمل کریں جس سے کہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو اور ہماری ایک طاقت دنیا کے سامنے نکل کر آئے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم اسی طرح عمل کریں۔ میں آئندہ بھی آپ کے سامنے اسی طرح کے ویڈیو رکھوں گا، آئندہ اور بھی ٹاپکس ہیں جن پر میں بات کروں گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔